السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو نہیں بھی دیکھ رہے یا جو دیکھیں گے ان سب کو. تو آج جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اپنے کچھ ایکسپیرینسز اور ایک نئی دعا. ویسے تو میں نے استغفار پہ ہی ویڈیو بنانی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں اس پر بناؤں. میں نے ایک آیت ہے سورۃ آل عمران کی، اس کی آپ کو پتہ ہی ہوگا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اچھا، سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ کتنا ہی خوبصورت ہے: میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں ادھر کیوں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں نے کچھ لکھا ہوا ہے، میں بھول جاتا ہوں. میں اصل میں کام کرتا رہتا ہوں سارا دن، اور پھر رات کو میں ابھی فری ہوں. ادھر بھی تقریباً اس وقت رات کی 3 بج رہے ہیں. تو میں پہلے سوچا کہ میں سو جاتا ہوں، پھر میں نے سوچا میں ویڈیو بنا دیتا ہوں ایک نا آپ سب کے لیے، تو یہ نہ میں بھول جاؤں. تو اچھا، یہ میں بتانا تھا، میں ویڈیو سے ہٹ گیا کہ آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو نمرود نے پھینکا، تو آپ نے یہی دعا پڑھی تھی: حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور پھر اس کے بعد یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا، اس آگ کو، اور اس آگ نے آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا. تو اب میں چلتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ کتنی پاورفل دعا ہے. اب جو میں نے ایکسپیرینسز کیے، سب سے پہلا ایکسپیرینس تو میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا تو کام ہے کہ میں ڈلیوریز کرتا ہوں، ہر شاپ کے اوپر جا کے چکن وغیرہ دینا، یا کچھ بھی میٹ وغیرہ کی ڈلیوری کرتا ہوں. تو لنڈن میں تو میں نے نا یہ ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس پہ رکھی کہ جب میں گھر سے نکلتا، درود ابراہیم پڑھ کے نکلتا ہوں ساتھ، اور استغفار بھی آستہ پڑھتا رہتا ہوں درمیان میں تھوڑا تھوڑا. تو پچھلے دنوں میں نے سوچا کہ 2 مہینے پہلے، 2 2 ڈھائی 3 مہینے پہلے میں نے سوچا کہ میں نا یہ ایک دعا شامل کرتا ہوں. استغفار تو پڑھتا ہی رہوں گا، لیکن میں ایک دعا شامل کرتا ہوں. یہ دعا نا مجھے بڑا انسپائر کرتی تھی. جب بھی میں کوئی ویڈیو دیکھتا یا کچھ بھی کرتا نا، تو مجھے بڑا انسپائر کرتی. پھر کسی نے مجھے اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ ہی بتایا تھا، وہ میں نے کیا نہیں، لیکن یہ کہ وہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا. تو سب سے یہ ایکسپیرینس بتاتا ہوں. سب سے پہلا میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب بھی میں اپنی بائک پہ نکلتا باہر ڈلیوریز کے لیے، تو سب سے پہلے میں یہ چیز دیکھتا کہ جب بھی میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں نا تو لمبی لمبی کیو لگ جاتی ہیں. یہ اب پاکستان تو ہے نہیں کہ آپ جو ہے وہ سائڈوں سے نکال کے لے جو کسی طریقے سے آپ کر لو، آپ کو کیو میں لگنا پڑتا ہے. تو اب میں جب کیو میں لگتا ہوں نا، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں کب جاؤں گا، کب پہنچوں گا. میں جو ہے وہ کسٹمر بھی ویٹ کر رہا ہوگا، پھر شاپ والا بھی ویٹ کر رہا ہوگا، کیسے ہوگا یہ سب کچھ. تو پھر میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی. پہلے دن جب میں نے یہ دعا پڑھی نا، تو ابھی میں ٹریفک میں پھنسا ہی ہوا تھا. میں نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میں پڑھتا گیا. ابھی میں نے کوئی 4 سے 5 بار پڑھی ہوگی کہ ایسا ہوا کہ وہ کیو ہی ٹوٹ گئی ساری. میں آرام سے نکل گیا، اور میں حیران ہو گیا یہ کیسے ہوا. اور دوسرا میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ یہاں پہ نا اکثر موسم خراب رہتا ہے بہت زیادہ، بادل وغیرہ رہتے ہیں اور بارش بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ. تھوڑی تھوڑی دیر بعد بارش ہوتی ہے، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ. تو ہوا کا پریشر اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر آپ بائک چلا رہے ہو نا، آپ سائڈ پر چلا رہے ہو، تو ہوا اٹھا کے آپ کو سائڈ پر مارے گی. اتنا تیز پریشر ہوتا ہے. تو ایک دن میں نا بائک پر بڑی تیز جا رہا تھا. اس وقت نا انہوں نے نیوز الرٹ کر دیا تھا کہ جو ہے نا ہوا کا پریشر بہت تیز ہوگا. تو جو ریسیڈنٹ ہے نا وہ آج کے دن جو ہے نا وہ اپنے گھر پر رہے. تو ظاہر سی بات ہے، میں جاب کرتا ہوں تو مجھے تو نکلنا ہی پڑے گا باہر. میں نکلا باہر تو میں گیا ہوں، تو ہوا اتنی تیز. میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی، اور دل میں نے کہا: یا اللہ پاک اس ہوا کو روک دے ابھی، کہ میرا کام ہو جائے، میں نکل جاؤں بس یہاں سے، کوئی نقصان نہ ہو. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہوا کا پریشر اسی وقت آہستہ آہستہ تھمنا شروع ہو گیا. میں بہت پریشان ہوا، بہت حیران ہوا اس چیز سے. اور پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا. کسی بھی مشکل وقت میں، میرا کوئی مشکل وقت آتا کچھ بھی، تو میں یہ پڑھنا شروع کر دیتا اور میرے راستے کھلنا شروع ہو جاتے تھے. یہ بھی نہیں ہے کہ کسی نے مجھے وظیفہ بتایا کہ آپ نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے، لمیٹیشن میں پڑھنا ہے. نہیں، لمیٹیشن نہیں، میں نے ان لمیٹیڈ ٹائمز پڑھا. ٹھیک ہے. گھر کی کوئی تنگی، ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں.
میں نا ایک گھر میں رہتا تھا، تو نا میرا جو لینڈ لارڈ تھا نا، مکان مالک، وہ مجھے بہت تنگ کرنے لگ گیا تھا. تو میں بڑا پریشان تھا، گھر نہیں مل رہا تھا مجھے رہنے کے لیے. تو پھر میں نے یہ دعا بہت پڑھی، مطلب 2-3 دن ٹکا کے پڑھی. تو پھر ایک دن میں نا پریشانی کی حالت میں باہر پیڈسٹرین سے پیدل جا رہا، تو میرا ایک دوست نا پاس سے گزرا بائک پہ. تو مجھے کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں پاس شاپ پر جا رہا ہوں. کہتا ہے کیا ہوا، پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے کہا یار وہ نا میں ایسے ایسے گھر ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا. کہتا میرا ایک دوست ہے، وہ ایسے ایسے اس کی شاپ ہے، تو اس کے نا چاچو کا گھر ہے، تو وہ ایک ہی بندہ چاہیے ان کو اور ایک ہی روم ہے. تو میں نے کہا میں چلا جاؤں؟ کہتا میں بات کرتا ہوں. اس نے بات کی تو وہ مان گیا. آپ یقین نہیں کریں گے، سامان اٹھایا میں سیدھا یہاں پہ آ گیا. اللہ کا شکر ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، صاف ستھرا گھر، بہترین ہر چیز ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک بڑی بات تھی، مطلب کیسے کیسے کام ہوا، کیسے کیسے نکلا. اور رزق کی، اور دوسرا یہ کہ مطلب اب آگے چلنا ہے تو رزق کی بندش. اب مطلب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کام نہیں ہوتا تھا، پھر میں یہ پڑھتا تھا، مجھے ڈلیوری آ جاتی تھی، دور سے کال آ جاتی تھی کہ آ جائیں آپ یہاں پہ. اور دوسرے جو کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ بیچارے بیٹھے رہتے تھے، مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے ایسے بیٹھ کے کہ یہ اس کو آئی جا، اس کو آتا ہے، اس کو جابز آتی ہیں، ہمیں کیوں نہیں آ رہی. تو پھر اس کے بعد ایک ایگزام تھا، میں نے اس ایگزام کو بھی پاس کیا اسی چیز سے. اور دوسرا یہ تھا کہ میرا نا جب میں پاکستان میں تھا نا، تو میرا نا اسٹمک بہت خراب رہتا تھا. تو میں ادھر آیا تو کافی فرق پڑ گیا، ہوا بھی چینج ہوگی اور مطلب خوراک بھی چینج ہوئی، تو بڑا کافی فرق آ گیا. لیکن نا کبھی کبھار میرا تھوڑا خراب ہو جاتا تھا اسٹمک بھی. اور دوسرا یہ کہ مطلب جیسے بخار ہو گیا، کھانسی، نزلہ، زکام، اس طرح کی بیماری چھوٹی موٹی یا کوئی بڑی بیماری بھی اللہ نہ کرے کسی کو ہو، نہ ہی مجھے ہو. لیکن میں جب بھی مجھے کوئی میں بیمار ہوتا یا کچھ بھی مطلب بے چینی سی ہونے لگ جاتی، دل میں بے چینی یا کہیں پہ بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا، تو میں یہ پڑھنے لگ جاتا تھا. ایسے دل کو سکون ملنے لگ جاتا تھا، ایسا لگتا تھا باڈی میں نا ہیلنگ ہونے لگ گئی ہے. تو اور دوسرا یہ کہ یہ دعا میں نے جب پڑھی نا، میں نے ایک سب سے زیادہ ایک چیز نوٹس کی کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کہیں پہ مطلب اپنا ایگزام دینے جانا اور آپ کو لگتا ہے میرا سپریڈنٹ جو ہے نا بہت ہی جسے کہتے ہیں وہ ہے اسٹرکٹ ہے، یا پھر آپ نے کسی جگہ پہ کوئی اور ایگزام دینا ہے، کوئی انٹرویو دینا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بس میں نہیں رہ سکتا یا رہ سکتی، یہ مجھے اڑا دیں گے پکڑ کے، تو آپ جب یہ دعا پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اور یہ آپ دیکھو گے، آپ کسی سے بات کرو گے نا، آپ کی بات کی اہمیت ہوگی، آپ کی بات کی ورتھ ہوگی، مطلب آپ کی بات میں وزن ہوگا، چاہے وہ آپ کوئی اہم ہی بات کر دو. تو دوسرا یہ، اور لاسٹ میں یہ کہ آپ نے نا صدقہ نہیں چھوڑنا، صدقہ آپ نے لازمی دینا. اور وہ صدقہ میں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، وہ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. تو جیسے کچھ لوگ ہیں نا، اب لاسٹ والی بات تو یہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں وہ انلمیٹیڈ ٹائم نہیں پڑھ سکتا اس کو، مطلب ان کو کچھ پرابلمز ہوتی ہیں گھر کی یا ادھر ادھر کی، بہت بیزی ہوتے ہیں. جیسے مطلب میریڈ لڑکی ہیں، بیچاری کیسے پڑھیں گی، بچوں کو بھی دیکھنا، خاوند کو بھی دیکھنا، یہ سب چیزیں تو وہ کیسے پڑھیں گی. تو ان کے لیے مجھے جس کسی نے نا یہ وظیفہ بتایا تھا، بہت ہی زیادہ اس کا یہ اچھا وظیفہ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم جب آپ کو یاد آئے تو آپ نے تب کرنا ہے یہ، کہ کوئی آپ کو کوئی مصیبت آ گئی، اللہ نہ کرے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، یا کوئی مقصد ہے آپ کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ حل ہو جائے، جلدی جلد از جلد حل ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب جب آپ کو یہ دعا یاد آئے نا، تو آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے وہ جو مقصد دل میں رکھا ہوگا اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، سچے دل سے دعا کرنی ہے. رو بھی لیں تو بھی اچھی بات ہے اللہ کے سامنے، تو آپ کو پتہ ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے جب دعا مکمل کر لینی ہے، پھر 3 دفعہ اور آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے مطلب آمین کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو جب جب آپ کو مطلب آپ کو دن میں جس جس ٹائم بھی یہ دعا، مطلب آپ کو یہ دعا یاد آئے، اپنا مقصد یاد آئے، تو آپ نے ایسے ہی کرنا 2 3 4 بار، جب جب آپ کو یاد آئے. آپ خود دیکھیں گے کہ 3 مہینے کے اندر یا 3 مہینے سے پہلے پہلے آپ کا یہ کام فنش ہو جائے گا، جب جو بھی آپ کا کوئی مقصد ہوگا، کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو آپ یہ کریں، اور پھر جو ہے مجھے کمنٹ میں بتائیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی بھی قسم کی. تو یہ مطلب مجھے ویڈیو بنانے کا اتنا شوق نہیں ہے، مجھے بس یہ ہے کہ میں دوسروں کی ہیلپ کروں، ٹھیک ہے. اور یہی چیز میں کافی دن پہلے سوچ رہا تھا کہ میں کیسے ہیلپ کروں، کیسے ڈیلیور کروں اپنی جو میں نے ایکسپیرینسز کیے ہوئے ہیں، اور بھی
وظائف ہیں جو میں نے کچھ اپنے قریبی دوستوں سے سنے جن کے کام ہوئے ہیں، وہ بھی میں نے لکھ لیے ہوئے ہیں. مطلب ایسے نہیں کہ مجھے کسی دور کے کسی بندے نے بتایا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے ہوا تھا، فلانا نے ایسے کیا، میں نے کسی کی ویڈیو دیکھی تو وہ اس نے مجھے ایسے بتایا. نہیں، میں آپ کو صرف اس کا بتاؤں گا، یہ اپنا بتاؤں گا. اپنے جو قریبی دوست ہیں، یا ان کے اہل خانہ ہیں جنہوں نے کیا اور ان کے کام ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کا بتاؤں گا. اور اتھینٹک کی بات ہوگی کوئی بھی جب کروں گا تو انشاءاللہ. تو آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں تاکہ میں آپ کے لیے ویڈیوز بناؤں. اتنی بڑی بڑی باتیں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، کوئی اتنی محنت سے، مطلب یہ محنت ہی ہے ایک قسم کی. اور مطلب اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا کوئی بھی نہیں کرتا آج کل. اس طرح کی چیزوں میں کوئی بھی نہیں کرتا. ان کو یہ ہوتا ہے لوگوں کو، ہمارا کام ہو گیا نا، بس ہم نہیں کسی کو بتائیں گے وظیفہ. اس کا نہ کام ہو جائے، وہ نہ کہیں وہ مطلب اونچائی پر چلا جائے، وہ نہ کامیاب ہو جائے. تو اس طرح نہیں سوچنا، یہ چیز نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے. تو بس میرا کام تھا آپ تک اپنا نالج اور اپنا ایکسپیرینس ڈلیور کرنا، اور آپ کا کام ہے میرے لیے دعا کرنا. اور اس پر آپ دیکھیں، آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ کے کام ہوں گے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میں یہ دعا جو ہے نا، دعا اس پہ بھی اپنے جو ہے تھم نیل پہ جو بھی ہے اس کے فوٹو پہ بھی لگا دوں گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اس کو پڑھیں، اور انلمیٹڈ ٹائم پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے اینڈ پہ، ویسے پڑھیں آپ. 3 دفعہ درود ابراہیمی، 7 دفعہ یہ مطلب یہ آیت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد دعا مانگنی ہے. اور دعا مانگتے ہوئے یہ ضرور کہنا ہے کہ اے اللہ، تو ہی میرے لیے کافی ہے، اور تو ہی بہترین کارساز ہے، تو ہی یہ کام کرے گا، تیرے علاوہ میں کسی سے نہیں مانگتا یا مانگتی. سچے دل سے یہ آپ نے مانگنی ہے. پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آمین کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے مجھے اجازت دیں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. تمام بہن بھائیوں کو دعا میں یاد رکھنا.